اللہ الرحمن الرحیم. صرف تنگ کرنے کے بہانے ہیں جی. اللہ تعالیٰ اس حکومت کو کوئی عقل دے. ہائی کورٹ نے بڑا واضح کیا، جسٹس وقاص صاحب نے سیل کھولی، 2 دفعہ انہوں نے ہمیں بے دخل کیا، اپنی سیل کی 2 دفعہ ہائی کورٹ نے، اور آخر میں جسٹس وقاص رؤف صاحب نے بڑا واضح فیصلہ لکھ دیا. اب اوقاف یہاں سے چاہتا تھا کہ کوئی نیچے انسٹرکشنز جائیں تاکہ ہمیں پھر الجھائے رکھیں. پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہائی کورٹ میں سارے محکمے لکھ کر دے چکے ہیں کہ ہمارے خلاف کوئی کیس نہیں. ہر وقت آ کے، اور سب سے بڑی بات یہ دیکھیں کہ وہ لال حویلی تو خاموش ہے 31 اگست تک. ہم نے ایک نہیں 101 بار کہا کہ ہم 31 اگست تک سیاست میں نہیں ہیں، کیونکہ میری یہ سیاسی سوچ ہے کہ 31 اگست سے پہلے کٹی کٹا نکل آئے گا کہ اس ملک کی سیاست کا مستقبل کیا ہے. 101 مرتبہ یہ میں کہہ چکا ہوں. اور دوسری بات جو ہے کہ کل نوٹس ہمیں ملے ہیں کہ پنجاب حکومت سپریم کورٹ میں گئی ہے، جن لوگوں کی ATC کی عدالت میں ضمانتیں ہوئی ہیں ان کو مسترد کیا جائے. اب آپ یہ دیکھیں 680 لوگ ہیں، ان پر کیا بیت رہی ہے. میں براہ راست میں موجودہ حکومت کو نہیں کچھ کہنا چاہتا، ان کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے. یہ تو فیصلہ کرنا چاہتے تھے کل اس پہ پابندی لگانے کے لیے PTI پہ، اس فیصلے کو بھی کر لیں گے تو کون سی قیامت آ جائے گی. اور غداری کے کیس بنانے کے. میں آرمی کے چیف جناب عاصم منیر صاحب اور DGI ندیم انجم صاحب سے براہ راست یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ 680 لوگوں میں 80% لوگ بے گناہ ہیں، جنہوں نے 9 مئی میں کوئی جرم کیا، ان کو سزا ضرور ملنی چاہیے. اب ستمبر میں چھٹیاں ختم ہوں گی. اور ایک اور بات آج کہہ دینا چاہتا ہوں، یہ 680 جو جب 9 مئی کا کیس لگے گا تو یہ جو 680 لوگ ہیں ہر آدمی اپنا وکیل کرے گا. ILF بھی غریبوں کی مدد کرے گی، میں اس کا بہت دلی قدردان ہوں. کہ جب 680 لوگوں کا کیس لگے گا، اس پہ جرا ہوگی، اس پر ہر آدمی کا جو اس پہ جو شہادت گزرے گی اس پہ جرا ہوگی. یہ 10 سال تک کیس کا فیصلہ نہیں ہونا، اور قوم اس عذاب میں مبتلا ہے. ماری گئی ہے مہنگائی سے، بجلی کے بلوں سے. لوگ پلوں سے خودکشی کے لیے چھلانگیں لگا رہے ہیں. بھائی کو قتل کر رہا ہے کہ بجلی کا بل نہیں دیا جا رہا. خدا کے لیے میں 2 اہم قابل احترام شخصیات سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ ان کے پاس عقل نہیں ہے، ان کو فارغ کرو، ان کو دفع دور کرو. یہ لوگ اندازہ ہی نہیں کر رہے کہ آج غریب پر کس طرح کی قیامت گزر رہی ہے، اور کس طرح اس کو بجلی کا بل صبح شام جو ہے جینے سے آری مجبور کر رہا ہے. اور جہاں تک کہ یہ تعلق ہے کہ اس ملک کی سیاست میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. موجودہ حکومت ایک نفرت کا نشان ہے، جس کی وجہ سے لوگ یہ نالائق ہیں، نااہل ہیں، کرپٹ ہیں، ڈس آنسٹ ہیں، سلگش ہیں. کوئی شخص کوئی کسی وزارت میں کوئی کام نہیں ہو رہا سوائے آنیاں جانیاں دیکھ. شہباز شریف خود خواہش کر کے فون کرتے ہیں کہ بلائے ان کو کوئی. اور جو اہم کام ہے، آخری بات کہنا چاہتا ہوں کہ 10 روپے بھی پاکستان کو شہباز شریف صاحب امداد کے طور پر لانے میں کامیاب نہیں ہوئے. $10 بھی کہیں سے نہیں آئے. اور ملک کا معاشی بحران اس قدر شدید ہو رہا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ پریشانی کے عالم میں. یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جنس کی فوتگی ہو جاتی ہے، کئی لوگ خودکشی کرتے ہیں، لیکن اس ڈر سے کہ لاش کا پوسٹ مارٹم ہوگا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی رات کو ہارٹ اٹیک ہوا تو وہ مر گئے. لاتعداد شہر میں کیس ایسے ہوئے ہیں کہ بندہ رات کو مر گیا، اس نے خودکشی کر لی، چوہے مار گولیاں کھا لی، اور گھر والوں نے کہا جناب عالی کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے، کیونکہ وہ لاش کا پوسٹ مارٹم نہیں کرانا چاہتے. قبرستانوں میں بورڈ لگے ہیں، پیسے نہیں ہیں تو اس موبائل پہ فون کیا جائے. یہ پاکستان کو بچانا ان 2 اشخاص اور پورے اداروں کی اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ داری ہے. پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان نہیں تو ہم نہیں. لال حویلی ان کا ایک کیس ہر دفعہ رڑک رہتے ہیں. مہیش بٹ 2 دفعہ لال حویلی چل کر آیا کہ مجھے اس
لال حویلی پر فلم بنانے کی اجازت دو. 2 دفعہ وہ ہندوستان سے میرے پاس چل کر آیا مہیش بھٹ کہ دھن راج کی اس سٹوری پہ مجھے فلم بنانے دو. میں انڈیا کو پاکستان کا دشمن، مخالف اور پاکستان کے لیے سارے جتنی انتشار اور خلفشار بنانے کی لوگ باہر بیٹھ کے کوشش کرتے ہیں اس کو وہ فنانس کرتا ہے. اس لیے میں نے مہیش بھٹ کو اجازت نہیں دی کہ وہ لال حویلی پہ فلم بنے. اور یہ جتنی ڈاکومنٹریاں بنی ہیں یہ ان کی خود بنی ہے. اگر لال حویلی 3.25 مرلے ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں 19 کنال ہے، 19 کنال میں 19 گھر رہتے ہیں. ہمارے پاس 3.25 مرلے ہے جناب، وہ بھی ہم نے وصیت میں لکھا ہوا ہے کہ یونیورسٹی کو دی جائے ہمارے مرنے کے بعد. یہ ہمیں خام خواہ تنگ کرتے ہیں، ہم سیاست سے دور ہوتے ہیں، یہ ہمیں کھینچ کے لاتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم 31 اگست تک کوئی سیاسی بیان نہیں دیں گے. کسی ٹی وی پہ میں نہیں گیا. یہ جو کورٹ کے کیس لگتے ہیں اس کے باہر آپ محبت کرتے ہیں، آ جاتے ہیں. آپ کو جواب دینا آپ کی عزت اور تکریم ہم پہ فرض ہے، کیونکہ میں 2-3 دفعہ انفارمیشن منسٹر بھی رہا ہوں، اور انفارمیشن منسٹر رہنے کی وجہ سے آپ سے تعلق اور رشتہ ہے، اور اس کی وجہ سے آپ آتے ہیں. آپ کے احترام میں چند باتیں کہنا چاہتی ہیں. سیاست مجھے یقین ہے 31 اگست سے پہلے فیصلہ ہو جائے گا اور عوام کو انشاءاللہ تعالی کامیابی ملے گی. دیکھیں میں اگر بتا دوں تو پھر میں تو اپنا فیصلہ میں نے بتایا کہ میں 31 اگست کے بعد سیاست میں عملی طور پر حصہ لوں گا، اور سیاست ان کی فیل ہو چکی ہے. جو کام انہوں نے کیا، جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے، اس کا فائدہ عمران خان اور اس کی پارٹی کو ملا ہے. الیکشن سے 8 فروری سے 8 دن پہلے انہوں نے اس کو سزائیں دی تاکہ اور لوگوں کے جذبات اور ہمدردیاں اس کے ساتھ بڑھیں. جو فیصلہ اور عدالتوں سے کوئی بیوقوف ٹکر لیتا ہے، اور یہ جو بیانات عدالتوں کے خلاف آ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ ان کی شکست کا اعتراف ہے. عدالتیں انہیں اس دفعہ رون دیں گی. 11-2 کا فیصلہ آیا ہے جناب، 11-2 کا فیصلہ آیا ہے. 2 میں 1 ووٹ چیف جسٹس صاحب کا ہے، تو آپ سمجھے 12 ججز کا ایک مشترکہ فیصلہ آیا ہوا ہے. سو یہ فیصلہ کرنا کہ ججوں کے خلاف جو زبان استعمال کی جا رہی ہے، عدلیہ کے خلاف جس طرح کی بات کی جا رہی ہے کہ آئینی ہاتھوں سے نپٹیں گے. جس ملک میں ذمہ داران یہ کہیں کہ ہم عدلیہ کو آئینی ہاتھوں سے نپٹیں گے، تو پھر اس کا سیاسی انجام کیا ہوگا وہ 31 اگست سے پہلے آ جائے گا. جو عدالتیں ہیں اس میں عمران خان صاحب کے جو بھی کیسز ہیں وہ سارے ختم ہو رہے ہیں. اب یہ عمران خان صاحب بھی اسی بات پہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کیسز جو ملٹری کورٹس میں لے جائیں گے اور وہاں سے سزا چکھائیں گے. دیکھیں سر، جتنا فوج کو استحکام، احترام اور اس کا مقام ہے، وہ اس لیے اثر انداز ہو رہا ہے کہ یہ بے وقوف جو کچھ کرتے ہیں اس کی بھگتنی فوج کو پڑتی ہے. اب میرے پہ 14 کیس ہیں جی دہشت گردی کی عدالت میں. آپ بتائیں کہ سردار رازق صاحب میرے وکیل ہیں، یہ 14 کیسز جب لڑیں گے، جب یہ 14 کیسز میرے لگیں گے تو میرے اپنا کیس ہی 2 سال لے جائے گا. سو 20 دوسرے کیسز کو آپ پرے رکھ دیں. راشد شفیق کے اوپر کوئی 44 کیسز ہے. سر جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں وہ ایک ہی سالڈ کیس بناتے ہیں. جس طرح کلاشنکوف میں مجھے 7 سال سزا ہوئی، اور میں یہ پہلے اعلان کر چکا ہوں کہ میں نے سمری 7 سال کی سب پاکستان کے قیدیوں کو رہائی کے لیے بھیجی. 7 سال میں چاہتا تھا، کیونکہ 7 سال مجھے قید ہوئی، میں اس کے بدلے میں پاکستان کے تمام قیدیوں کو 7 سال کی رہائی دینا چاہتا تھا، لیکن کیبنٹ نے صرف 5 سال کی منظوری دی. پاکستان میں کوئی سیاستدان آ کے باہر مجھے بتائے. یہ میرے اللہ نے مجھ سے کام لینا تھا کہ پاکستان کے ہر قیدی کو بلوچستان سے لے کے کراچی تک، خیبر سے لے کر کراچی تک، ہر جیل میں ہر قیدی کو 5 سال معافی میں نے دلائی. اس صورتحال میں بہت بہتری آ سکتی ہے اگر اسٹیبلشمنٹ بے گناہ لوگوں کو معاف کر دے. ان کے پاس کوئی وسائل نہیں. اچھا یہ بتائیے گا پی ٹی آئی پہ موجودہ حکومت جو ہے وہ پابندی لگانے جا رہی ہے اور آرٹیکل 6 لگانے جا رہی ہے، اس میں میرے کو آ رہی ہے. تو آپ بھائی جان آج پابندی لگا کے کیا کریں گے؟ دیکھیں نا، اس کے لیڈر کو انہوں نے سزا دے دی، 3 سزائیں دی الیکشن سے پہلے. اس کا نتیجہ ان کے خلاف گیا، اس کے حق میں گیا. اس سے کچھ نہیں ملے گا. یہ پابندی سپریم کورٹ میں جائے گی تو ردی کی ٹوکری میں سپریم کورٹ اس کو بھیج دے گی.
میں بیفور ٹائم بتا رہا ہوں، پہلی نشست پر ہی اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دے گی. اور ایک صدر جب ہوتا ہے اس کو رضوی صاحب، کیا نام تھا اس کا صدر کا، علوی صاحب، اس کو سارے سلوٹ مارتے ہیں، اور جب وقت گزر جاتا ہے تو آپ کہیں گے کہ وہ غداری میں شامل ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بڑی کم عقلی ہے. ایک بات میں اپنا سیاسی تجزیہ سارے ذمہ داران کو اور سارے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو قدم اٹھایا غلط اٹھایا. ان کے پاس مشیر غلط ہیں، ان کی عقل پہ پردہ پڑ چکا ہے، اور یہ تھکے ہوئے ان کے رنگ پسٹن میں کچرا پھنسا ہوا ہے، دماغ کے رنگ پسٹن میں کچرا پھنسا ہوا ہے، اور ان کا انجن دھواں دے رہا ہے. 31 اگست سے پہلے ان کی گاڑی جو ہے وہ شیخ رشید عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ایک شخص کے ساتھ تھا. شیخ رشید صاحب یہ بتائیے گا کہ آج کل پاکستان میں ایک ڈیجیٹل دہشت گرد آ گئے اور حکومت فائر وال کے لیے 30 ارب روپے مختص کر چکی ہے. حکومت ایسی فضول جگہوں پر پیسے خرچ کر رہی ہے، اور فضول پیسے خرچ کرنے کے لیے آپ دیکھ لیں کہ ان کا کیا عالم ہے. میں صرف آخری بات کر کے جا رہا ہوں. ایک ملک بتائے جہاں ان کا کوئی احترام ہے، کوئی ایک ملک بتائے. چین نے بھی سارا اسلام آباد پریس اسٹڈی کرے، سارے چینی کمپنیاں دفتر چھوڑ کے جا رہی ہیں. میرے پڑوس میں 70 چینی کمپنیاں دفتر چھوڑ کر چلی گئی ہیں، اور ان کو نہ چین سے کچھ ملا ہے، نہ سعودی عرب سے کچھ ملا ہے. اور انہوں نے یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ اس ملک کی بنیادیں ہلا رہے ہیں، اس ملک میں نفرت پیدا کر رہے ہیں، اس ملک میں صوبائیت پیدا کر رہے ہیں. انشاءاللہ یہ ذلیل و رسوا ہوں.